گر خدا باشد غرض جنگ است خیر، اور اگر آپ کا مقصود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کی جنگ بھی خیر کا باعث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ: نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے ماننے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، نعمان بخاری کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم سب کے لیے یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، پر مجھے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی وہ میرے ہم سفر ہیں روش خیال پر، اب بھی وہ میرے ہم سفر ہیں روش خیال پر، اب وہ مزہ ہے ہجر میں تھا جو کبھی وصال میں۔ تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں اور رہیں گے جب تک آپ کا یہ قافلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے آپ سے کچھ چند باتیں، آپ اقبال کے سلسلے کی کئی کلاسیں لے چکے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے اسرار و رموز، یہ اصل میں علامہ اقبال نے ایک روڈ میپ دیا ہے۔ علامہ اقبال کوئی عام شاعر نہیں تھے، آپ جانتے ہیں۔ ان کی شاعری کا ایک مقصد تھا، اور مقصد تھا کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ تو یہ جو بھٹکا ہوا آہو ہے، اس کے لیے یہ کہہ دینا کہ اس کو میں نے سوئے حرم لے جانا ہے، یہ تو کہا جا سکتا ہے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، ہمیں اپنی بنیادوں کی طرف لوٹنا چاہیے، ہمیں اپنے اس زوال آشنا مسلم امت ہونے کے حصار سے نکلنا چاہیے، لیکن یہ بتانا کافی مشکل ہوتا ہے کہ کیسے۔ یہ جو علامہ اقبال کی کتاب ہے اسرار و رموز، اس میں انہوں نے پورا سلسلہ بتایا ہے۔
انہوں نے بات کی ہے نفس ذات کی پہچان سے، خودی کی پہچان سے، خود سے۔ اچھا، پھر انہوں نے آپ کو سمجھایا اس کتاب میں کہ خودی ہوتی کیا ہے، ان کی مراد کیا ہے خودی سے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہمیں خودی کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ خودی ہونے کی وجہ سے نظام کائنات کا تسلسل برقرار ہے۔ یہ بتانے کے بعد انہوں نے وہ عوامل بتائے جن جن کی وجہ سے خودی مضبوط ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے وہ عوامل بتائے جن کی وجہ سے خودی کمزور ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جن افراد یا جن اقوام کی خودی کمزور ہو جاتی ہے وہ زوال کے ان مراحل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ بتایا کہ آپ اگر اپنی خودی کو بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم مضبوط کر لیں تو پھر آپ نیابت الہی کے مستحق قرار پاتے ہیں، آپ نائب اللہ فی الارض بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ ساری باتیں آپ سن چکے مختلف اسکالرز سے، ان پہ تفصیلی گفتگو ہو گئی ہوگی۔ یہ اپنی بات سمجھانے کے لیے جو شعراء نے ماضی میں بھی روش اختیار کی اور اب بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی بات میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے وہ مختلف کردار تشکیل دیتے ہیں یا معاشرے میں موجود مختلف کرداروں کو چن لیتے ہیں، ان کرداروں کے آپس میں ڈائلاگ کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈرامائی کیفیت ہے جو علامہ اقبال کے کلام میں آپ کو ملے گی۔ پھر وہ مختلف کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں جو یا تو معاشرے کی فضاؤں میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں یا وہ کہانیاں تشکیل دیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو نظم آج ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ بھی ایک ایسی ہی نظم ہے جس میں انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، وہ آپ کو اس مقام پہ لے آئے ہیں کہ آپ خودی کے مراحل اور اس کی مضبوطی اور کمزوری اور اس کے اسباب اور اس کے نتائج جان چکے ہیں، تو اب وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں انڈو پاک میں سب سے معزز طبقہ مسلمانوں میں شیخ ہے۔ شیخ سے مراد مرشد، شیخ سے مراد آپ کی رہنمائی کرنے والا، آپ کو رستہ دکھانے والا، جسے چاہیے تھا کہ آپ کو رستہ دکھائے۔ اور ہندوؤں میں برہمن، ان کی حیثیت ہندوؤں میں وہی ہے جو مسلمانوں کے ہاں مشائخ اعظام کی ہے، جو مسلمانوں کے ہاں مرشد کی ہے، جو مسلمانوں کے ہاں مذہبی رہنماؤں کی ہے۔ یہ دو اقوام ہیں جن میں علامہ اقبال بنیادی طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ ان دو اقوام کے معزز ترین رہنمائی کرنے والے دو افراد کا انہوں نے انتخاب کیا، اور دیکھیے کہ اس انتخاب میں انہوں نے کس خوبصورتی سے ان کے درمیان گفتگو کر کے اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور پیغام وہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ نمبر 1، یہ محدود ہو گیا کیونکہ مسلمانوں کے لیے۔ دوسرا جو کہا اس نظم میں پیغام دیا وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں آپ اپنی بنیادوں سے جڑے رہیں۔ آپ اپنی بنیادوں سے ہٹ جائیں گے تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں، خواہ آپ مسلمان ہیں، خواہ آپ ہندو ہیں، خواہ آپ عیسائی ہیں، خواہ آپ بدھ کے پیروکار ہیں، جو بھی ہیں، اگر آپ اپنی بنیادوں سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔
یہ ہے اس نظم کا پیغام۔ چنانچہ زمانے کے انداز اس قدر بدلے گئے ہیں کہ اب بنیاد پرست ہونا ایک گالی بن گیا ہے، اور بنیاد پرستی کا مفہوم ڈکشنریوں میں موجود معانی و مفاہیم سے بالکل مختلف ہو گیا ہے۔ جیسے ایک زمانے میں لوگ بڑے اہتمام سے اپنے نام کے ساتھ مولوی لکھتے تھے یا مولانا لکھتے تھے، اس لیے کہ وہ باعث عزت ہوتا تھا۔ بنیاد پرست مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مذہب کی بنیادوں سے بہت شدت اور محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اقبال کے نزدیک یہی خوبی ہے۔ دیکھیں، ہم نظم پڑھتے ہیں، نظمیں 2-3 ہیں، میں کوشش کروں آپ سے رائے لے لیتا ہوں کہ کیا ہم پوری نظم پڑھیں گے یا ہم اس میں سے چیدہ اشعار پڑھیں، بتا دیں۔ اگر ہم پوری نظم پڑھیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم ایک نظم پڑھ سکیں گے، اور اگر ہم بیچ میں سے چھوڑتے جائیں گے تو ممکن ہے کہ تینوں پڑھ لیں، پھر بھی تینوں پڑھنی مشکل نظر آ رہی۔ لکھا ہوا ہے، آپ نے تو کوئی رائے دی نہیں ہے، لہذا میں مرضی کا مالک ہوں، جو مرضی کروں۔ آپ کی بکس میں 192 ہے، حکایت شیخ و برہمن در معنی ان کے تسلسل حیات ملیے از محکم گرفتن روایات مخصوصی ملیے می باشد۔ برہمن اور شیخ کے درمیان مکالمہ کہتے ہیں ڈائلاگ کو، تو دو قوموں کے، 2 بڑوں کے درمیان گفتگو اس موضوع پر کہ اپنی روایات سے اور اپنی بنیادوں سے اور اپنی اصل سے جڑے رہنا ملت کو مضبوط کرتا ہے، وہ ملت ہندوؤں کی ہو، وہ مسلمانوں کی ہو، کسی کی بھی۔ در بنارس برہمندی محترم، بنارس میں ایک معزز برہمن، برہمندی کا مطلب ہے، برہمنی کیوں نہیں کہا، اس لیے کہ برہمندی اس کو مزید بڑا کیا ہے، جیسے بہت، پھر آگے محترم بھی لگا دیا ہے۔ برہمندی اصل میں برہمنی ہی ہے، ایک برہمن، لیکن اس کے مقام و مرتبے کو مزید بلند کرنے کے لیے اس کے ساتھ دال یہ لگائی ہے۔ سر فرو اندر یم بود و عدم، سر فرو ہونا، سر جھکایا ہوا ہونا، دوسرے لفظوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنارس میں ایک محترم برہمن ڈوبا ہوا تھا بود اور عدم کے سمندر میں۔ یہ بود اور عدم ہستی اور نیستی ہے، کائنات یہ والی اور کائنات بعد از مرگ والی، یہ جہان اور وہ جہان، یہ اس کی گتھیوں میں الجھا ہوا تھا ایک برہمن۔ بہرہ وافر ز حکمت داشتی، بہرہ مند ہونا آپ اردو میں سنتے ہیں، وہ فلاں چیز سے بڑا بہرہ مند ہوا، تو بہرہ یافتن ہے اس کو حاصل ہو جانا۔ بہرہ وافر ز حکمت داشتی، اس کو حکمت سے وافر حصہ ملا تھا، وہ بڑا حکیم آدمی تھا، وہ بڑی حکمتیں سمجھتا تھا۔ با خدا جویان ارادت داشتی، اسے ان لوگوں سے محبت تھی جو خدا کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ خدا جویان، جستجو جو اردو میں ہے، یہ جویان اسی جو کی جمع ہے۔
با خدا جویان، خدا کو تلاش کرنے والوں کے ساتھ ارادت داشتی، اسے بڑی محبت تھی، ان کا وہ احترام کرتا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو وحدت پرست تھے، یعنی مسلمان تھے۔ تعلقات شیخ اور برہمن کے اچھے تھے، اسی لیے تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کی نوبت آئی ہے۔ ذہن او گیراؤ ندرت کوش بود، اس کا دماغ، اس کا ذہن بہت چیزوں کو کیچ کرنے والا تھا، چیزیں اس کے ذہن کی گرفت میں آ جاتی تھیں۔ گیرا، دار و گیر ہم اردو میں پڑھتے ہیں، تو گیرا ہے پکڑ لینے والا۔ ذہن او گیرا و ندرت کوش، ندرت کوش ہے نئی چیزیں تلاش کرنے والا، نئی چیزوں کے لیے کوشش کرنے والا۔ نادر، اس سے ہے ندرت۔ ذہن او گیرا و ندرت کوش بود، اس کا دماغ بہت رسا تھا اور وہ انوکھی انوکھی باتیں سوچتا تھا۔ نادر، با سریا عقد او ہمدوش بود، یہ سریا کیا ہوتی ہے؟ ستاروں کا ایک اکٹھ ہے، میرا خیال ہے 6 یا 7 ستارے ہیں، اور بلندی کی علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ تو با سریا عقد او ہمدوش بود، اس کے ذہن کا جو رشتہ تھا، اس کے ذہن کی جو رسی تھی وہ سریا تک گئی ہوئی تھی، دوسرے لفظوں میں وہ بہت بلندیوں تک سوچتا تھا۔ اس کے بعد 2 شعر چھوڑ دیں کیونکہ ہم پسند نہیں کرتے کہ برہمن کی خواہ تعریف کیے جائیں۔ علامہ اقبال صاحب ان اگلے 2 شعروں میں بھی وہ برہمن کی تعریف کر رہے ہیں، ہمیں کیا لینا دینا۔ در ریاض علم و دانش دام چیت، ریاض ہے کیا؟ باغ، ریاض کہتے ہیں باغ کو۔ در ریاض علم و دانش دام چید، اس نے علم اور حکمت کے باغ میں جال بچھایا ہوا تھا۔ جال کس لیے بچھاتے ہیں؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کو جو ویسے آپ کے ہاتھ نہیں آ رہی اس کو پکڑنے کے لیے۔ تو وہ علم کے باغ میں حکمت کے پرندوں کو پکڑنے کے لیے اس نے جال بچھایا ہوا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ بہت زیادہ غور و فکر کا عادی تھا اور علم کا بڑا طالب تھا۔ چشم دامش طائر مانی ندید، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، دامش اس کا دام، اس کا جال، دام کا مطلب ہے جال۔ اور چشم دانش کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وہ جو جال کی کڑیاں ہوتی ہیں وہ اسی طرح آنکھ کی شیپ میں بنی ہوتی ہیں۔ یہ ایک شاعرانہ رنگ ہے۔ چشم دامش طائر مانی ندید، لیکن ہوا کیا کہ اس کے جال کی آنکھوں نے کبھی معنی کا پرندہ نہیں دیکھا، یعنی باوجود اس کے کہ وہ علم کا بہت طالب تھا، وہ علم حاصل کرنے کی کوششیں کرتا رہتا تھا، ہر وقت اپنا دماغ دوڑاتا رہتا تھا، لیکن اسے ظاہری چیزیں نظر آ جاتی تھیں، وہ اصل تک یا کسی چیز کے جوہر تک نہیں پہنچ پاتا تھا، اسے صرف ظاہری چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ اب یہاں یہ جو طائر مانی ہے اس کا مطلب ہے حقیقت اولا۔
اللہ تعالیٰ کی حقیقت وہ اس کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ بنیاد سے ہلا ہوا تھا۔ آگے ہمیں پتہ چلے گا۔ پھر تعریفیں کرتے ہیں اس کی اسی طرح، اس لیے تعریفیں کر رہے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ بڑے بڑے انسانی ذہن علم کے ذریعے سے اور حکمت کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا سکتے، اور یہ بھی ایک بھٹکا ہوا ذہن تھا، اگرچہ عالم تھا، اگرچہ حکیم تھا، لیکن ہدایت اسے نہیں مل رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ جی ان پڑھ لوگ جہالت کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ذہن رسا بعض اوقات ذہن کی خلاقیت اور ذہن کی اپج آپ کو زیادہ مائل کر دیتی ہے گمراہی کی طرف، اگر آپ پر اللہ کا خاص کرم نہ ہو تو۔ رفت روزی نزد شیخ کاملی، 2 شعر چھوڑ دیے ہیں، اس وجہ سے بھی چھوڑ دیے ہیں کہ مجھے ان میں بعض مشکل الفاظ ہیں۔ رفت روزی نزد شیخ کاملی، ایک دن وہ ایک شیخ کامل کے حضور میں پیش ہوا۔ ایک دن وہ ایک شیخ کامل کے سامنے گیا، ان کے اندر سینے پروردی دلی۔ اب یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ شیخ کے متعلق ہے، ایک کامل شیخ کے پاس گیا، اور یہ اب وضاحت کر رہے ہیں کہ میں نے اسے کامل کیوں کہا ہے۔ اس وجہ سے کہ ان کے اندر سینے پروردی دلی، اس لیے کامل کہا ہے کہ اس نے اپنے سینے میں ایک دل پال رکھا تھا۔ ہم سب کے سینوں میں دل ہے بایولوجیکلی، لیکن اکثریت کے سینے میں سل ہے، دل نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا شیخ کامل تھا جس کا دل زندہ تھا، اس نے دل کو آماجگاہ بنایا ہوا تھا، دماغ کو نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جلووں کا، اللہ تعالیٰ کے انوار کا مرکز اس نے بنایا ہوا تھا دل کو۔ علامہ اقبال کی پوری شاعری میں آپ کو عقل کے لیے بھی بے شمار عقل کی حمایت میں دلیلیں مل جائیں گی، اور عشق یا دل کی حمایت میں بھی بے شمار دلیلیں مل جائیں گی، لیکن آخر میں نتیجہ جب وہ بھی نکالتے ہیں، جب بھی نکالتے ہیں، وہ عقل کی حمایت نہیں کرتے، آخری ووٹ ان کا دل کے ہاں ہوتا ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر ضرور عقل سے ہی گزرنا ہے۔ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، تو چراغ راہ ضروری ہے۔ چراغ راہ نہ ہو تو آپ رستہ چل نہیں سکتے۔ یہ اسٹریٹ لائٹس اگر آف ہوں تو کافی دہشت پھیل جاتی ہے، اور ویسے بھی آپ سے چلا نہیں جاتا، تو یہ چراغ راہ ہے، بالکل ہے، لیکن منزل نہیں ہے۔ یہ ایسا شیخ ہے جس نے اپنے سینے میں ایک زندہ اور بیدار دل رکھا ہوا تھا، اس کے پاس وہ برہمن آیا۔ اگلا شعر چھوڑ دیا ہے، گفت شیخ چھوڑ دیں کہ نہ چھوڑیں، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ رفت روزی نزد شیخ کاملی، وہ ایک دن شیخ کامل کے حضور میں پیش ہوا،
ایک ایسا شیخ کامل جس نے اپنے سینے میں ایک بیدار دل رکھا ہوا تھا اور گوش بر گفتار ان فرزان داد بر لب خود مہر خاموشی نہاد. شیخ چپ رہے ہیں. گوش بر گفتار ان فرزان داد. اس نے اس عاشق کی، اس طلبگار کی بات دھیان سے سنی. گوش دادن ہے کوئی بات دھیان سے سننا، اور فرزانہ ہے دیوانے کا متضاد. دیوانے میں تو کوئی عقل کا اخراج ہو جائے تو پھر ہی تو وہ دیوانہ ہوتا ہے، عقل والا ہو تو فرزانہ ہے. تو اس نے اس صاحب عقل کی بات غور سے سنی شیخ نے. اندکی نے برلب خود مہر خاموشی نہاد، اور اپنے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگائے رکھی. اب یہ اس جملے کو بیان کرنے کے لیے یہ شاعرانہ اسلوب ہے کہ وہ خود چپ رہے، خاموش رہے. گفت شیخ، اس کی ساری بات سننے کے بعد، خاموشی سے بات سننے کے بعد گفت شیخ، اے طائف چرخ بلند، اندکی عہد وفا با خاک بند. پہلی بات جو نے کہی، گفت شیخ نے کہا اے طائر چرخ بلند یا اے طائف چرخ بلند. اس کا مطلب ہے اے اونچے آسمان کے دورے کرنے والے، یا اے اونچے آسمان پر پرواز کرنے والے. اندکی عہد وفا با خاک بند. اندک ہوتا ہے تھوڑا سا، ذرا سا. زمین کے ساتھ، مٹی کے ساتھ تھوڑی سی وفا کا عہد نبھاؤ. وہ کیا ہے؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. تو باہر سوچتے ہو اٹھ کے افغانستان میں. مجھے اس قسم کی ادھر ادھر کی باتیں مارنے کی عادت ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. یعنی اٹھ کے آپ افغانستان میں جہاد کرنے چلے جاتے ہیں، آپ کشمیر میں چلے جاتے ہیں، آپ فلسطین میں چلے جاتے ہیں، اپنے گھر میں نہیں کرتے، اپنے ملک میں. اور اپنے ملک میں جہاد کرنے چلے جاتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنے کے لیے کہیں بھی چلے جاتے ہیں. اپنے اندر، اپنی ذات میں، اپنی ذات سے پہلے اپنے گھر میں یہ ہم نہیں کرتے. تو یہ ہے اپنی خاک سے عہد نبھانے کا مطلب. یعنی تمہاری پرواز اوپر سے اوپر ہوتی جا رہی ہے، لیکن زمین سے تمہارا رشتہ کٹتا جا رہا ہے. تم بہت سارے دوسرے علوم و فنون حاصل کر رہے ہو، تم بہت ترقیاں کر رہے ہو، لیکن تم اپنی بنیادوں سے، اپنی جڑوں سے اکھڑتے جا رہے ہو. اس بنیاد کو مضبوط کرو. یہاں خاک سے مراد کسی بھی قوم کی اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنا مذہب اور اپنا ملک ہے. عالمی مسائل پہ غور کر رہے ہیں، ملکی مسائل پہ غور نہیں کر رہے. پورے حلقے میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر میں صفائی کا اہتمام نہیں کر رہے. دوسروں کو سمجھانے بیٹھ گئے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھاتے نہیں ہیں. تو نمبر 1 جو شیخ صاحب نے کہا وہ یہ کہ اپنی بنیادوں سے جڑے رہو، اپنی خاک سے وابستہ رہو.
جب کوئی ٹائم ہو جائے گا نماز کا تو مجھے بتا دیجئے گا، یا وقفے 5 منٹ بعد، 5 منٹ بعد پھر بتا دیجئے گا۔ استاد کو تو شوق ہوتا ہے، استاد شاعر کی طرح ہوتا ہے، سنانے کو پھرتا ہے، چپ کروانا مشکل ہوتا ہے۔ تاشدی آواره صحرا و دشت، فکر بی باک تو از گردون گذشت۔ جب تم تا یعنی جب، تاشدی آواره صحرا و دشت، جب سے تم صحراؤں میں اور جنگلوں میں بھٹکتے پھر رہے ہو، فکر بی باک تو از گردون گذشت، اور تمہاری بے باک سوچ آسمانوں سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ با زمین در ساز ای گردون نورد، اے آسمانوں کے چکر لگانے والے زمین کے ساتھ ساز باز رکھو، زمین کے ساتھ بنا کے رکھو۔ با زمین در ساز، زمین کے ساتھ بنا کے رکھو، اپنی اصل کے ساتھ بنا کے رکھو، جہاں سے تمہاری جڑوں کو، جہاں سے تمہاری جڑیں آتی ہیں وہاں سے بنا کے رکھو، اس کی پرورش کرو۔ تمہارا درخت تمہاری شخصیت کا، تمہاری قوم کا، تمہاری ملت کا درخت جس عقائد کی زمین میں لگا ہوا ہے، اہم تو وہ زمین ہے، اس زمین کو سازگار رکھو تاکہ تمہارے عقائد کا درخت پھلے پھولے۔ در تلاش گوہر انجم مگرد، یہ ستاروں سے موتی تلاش کرنے کے چکر سے نکل جاؤ۔ در تلاش گوہر انجم، ستاروں کے موتی، ان کی تلاش، اس میں مگرد گردیدن، اسی سے گردش ہے، مگرد نفی ہے، یعنی اس کے چکر میں مت پھر۔ من نگویم، کیا اچھی بات کہی ہے، من نگویم از بتان بیزار شو، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ بتوں سے بیزار ہو جاؤ۔ یہ ہے ڈائلاگ کا طریقہ، یہ گفتگو کا طریقہ ہے۔ آپ اگر کسی کے آقاؤں کو، کسی کے بتوں کو، کسی کے لیڈر کو، کسی کے استاد کو، کسی کے دوست کو براہ راست غلط کہیں گے اور برا بھلا کہیں گے تو اس آدمی کے ساتھ آپ کے ڈائلاگ نہیں ہو سکتے، اور اگر ہو بھی جائیں تو یہ طے ہے کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے بحث نہیں کر رہا، وہ جیتنے کے لیے بحث کر رہا ہے۔ تو چونکہ ہندوؤں کا وہ مذہبی رہنما ہے برہمن، تو اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں من نگویم از بتان بیزار شو، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بتوں سے بیزار ہو جاؤ، بتوں کو چھوڑ دو، ان سے الگ ہو جاؤ، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ کافری یہ سوالیہ ہے، کافری، تم کافر ہو، انکار کرنے والے ہو، تو شائستہ زنار شو۔ زنار ایک ان کا مذہبی، کیا کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ زنار کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، سب کو پتہ ہے، جو نہیں، جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیے ان کو بھی پتہ ہے، پر یہ ڈر کہ کہیں جو مجھے پتہ ہے وہ غلط نہ ہو جائے، ہم بات نہیں کرتے۔ جب تک آپ غلط نہیں کریں گے تب تک ٹھیک کیسے ہوگا؟ غلط یا صحیح لے کے پھرتے رہیں گے نا۔ آپ سب کو پتہ ہے، جس طرح مختلف اقوام کی نشانیاں ہیں، کسی کی چھوٹی سی ٹوپی ہے، کسی کی نشانی لمبی داڑھی ہے، کسی کی نشانی پگ ہے،
اسی طرح ہندوؤں کی نشانی، مذہبی نشانی، وہ ایک دھاگا سا ہے جو باندھ لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کے لائق ہو جا۔ میں نہیں کہتا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، پر وہ دھاگا جو تم نے پہنا ہوا ہے اس کے قابل ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کے قابل بناؤ۔ یہ ایسے ہی ہے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، پر ہم نے اپنے آپ کو خراب کر لیا نا۔ ہم اب مولوی کیوں نہیں کہلوانا پسند کرتے اور کیوں ہمارے لیے گالی بن گیا ہے؟ کیونکہ ہم مولویوں جیسی ظاہری شکل بنا لیتے ہیں، اندر سے ہم وہ نہیں ہیں۔ قصور اسلام کا نہیں ہے، مولوی کا ہے۔ ہم نے داڑھی رکھی، یعنی عجیب ہمارے ہاں ایک جملہ چلتا ہے کہ یار اس نے داڑھی رکھی ہے اسی طرح کام کیتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک اچھا کام تو ہے داڑھی رکھنا، بالکل رکھنی چاہیے، کم از کم ہم سے تو بہتر ہے نا داڑھی رکھنے میں۔ ہم تو داڑھی بھی نہیں رکھتے، اندر سے بھی کالے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو روپ مسلمانوں والا دھار چکے ہیں، لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان پہ اسلام یا مسلمانی سوٹ نہیں کرتی۔ تو علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم وہی دھاگا باندھے رکھو، لیکن اس قابل تو ہو جاؤ کہ وہ دھاگا باندھ سکو۔ ہو گئے 5 منٹ کہ نہیں ہوئے؟ ای امانت دار تہذیب کہن، پشت پا بر مسلک آبا مزن۔ اے پرانی تہذیب کے امانت دار، یعنی مان رہے ہیں کہ ہندوؤں کی ایک تہذیب ہے، ان کا ایک کلچر ہے جس کو اٹھ کے، ہمارا شاید کوئی کلچر ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا کیا کلچر ہے؟ جو تھا وہ بھی ہم نے ختم کر دیا۔ ہم سارے کا سارا کلچر انڈیا کا اٹھا کے اس پہ ناز کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے کلچر ڈے کے نام پہ ہمارے ہاں، یہ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اے امانت دار تہذیب کہن، تم پرانی تہذیب کے امانت دار ہو، پشت پا بر مسلک آبا مزن۔ پشت پا زدن ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھڈا مارنا، پاؤں سے ٹھوکر لگانا، پشت پا زدن۔ میں تمہیں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے آبا کے مسلک کو ٹھوکر مار دو، تمہاری اپنی بڑی مضبوط تہذیب ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے وابستگی پکی کرو۔ غرض جمعیت حیات ملت است، اور یہ سب کچھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غرض جمعیت حیات ملت است، کیونکہ اگر بہت سارے لوگ ایک ملت کی تشکیل کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مل کے ایک ملت بناتے ہیں، کفر ہم سرمایہ جمعیت است۔ انکار کرنا بھی کسی بھی طبقے کی کہ ایک گروہ کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی انکار کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو ملت منکر ہو سکتے ہو تم، کچھ بنو۔ یہ جو یعنی صوفیاء کے ایک بڑے طبقے کے نزدیک، ابن عربی کے جو پیروکار ہیں، ان کے نزدیک شیطان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ جس یکسوئی، جس دھیان، جس توجہ، جس محنت اور جس لگن کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہا ہے، اتنی محنت اور لگن سے اور کوئی کام نہیں کر رہا، اس کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ تو کافر بھی اگر آپ نے رہنا ہے، یہودی آپ نے رہنا ہے، عیسائی آپ نے رہنا ہے، تو پوری طرح عیسائی تو رہو، پوری طرح یہودی تو رہو، پوری طرح ہندو تو بنو،
پوری طرح مسلمان تو بنو. اصل میں سبق یہ ہے، تم جو کچھ بھی ہو، شتر مرغ مت بنو کہ جب تمہارے اوپر تمہیں کہیں کہ جی تم کون ہو، تم کہو میں پرندہ ہوں، وہ کہیں کہ جی اڑ کے دکھاؤ، کہیں میں جانور ہوں، وہ کہیں اچھا پھر بوجھ اٹھاؤ، پھر کہو میں پرندہ ہوں. ایسے نہیں. جو کچھ بننا ہے وہ واضح طور پر نظر آنا چاہیے آپ کو. مسلمان ہیں تو مسلمان، ہندو ہیں تو اچھے ہندو بن کے دکھائیں، عیسائی ہیں تو اچھے عیسائی بنیں. اس سے ملت تشکیل پاتی ہے ہر ایک کی، اور ایک چیز کے وجود سے دوسری چیز پہچانی جاتی ہے. اپنی متضاد چیزوں سے چیزوں کی حقیقت واضح ہوتی ہے. اگر ہندو قوم یہاں موجود نہ ہو تو مسلمان قوم کی اچھائیاں کیسے واضح ہوں اگر وہ سچ مچ کی مسلمان قوم ہے. اندھیرا کچھ نہیں ہے، بس روشنی کی غیر موجودگی ہے. آپ نے جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک پورا پورا وہی ہونا چاہیے. چھوڑنے کا درس اور ترک کر دینے کا یہ نہیں دے رہے. اقبال وہ کہہ رہے ہیں جو بننا ہے وہ بن کے رہو. آپ کے اٹھنے کا مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کچھ ہم نے برہمن اور شیخ کی ضمن میں یہ حکایت پڑھی ہے، بالکل ایسی ہی حکایت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ گنگا اور ہمالا کے درمیان ڈائلاگ ہے، سو سیم ہے، اس کا نتیجہ بھی وہی ہے. اس کے بعد ہم اگلی نظم پہ آتے ہیں. در بیان ان کے مقصد حیات مسلم اعلائے کلمت اللہ است و جہاد اگر محرک او جو الارض باشد در مذہب اسلام حرام است. پہلے میں آپ سے گزارش کروں کیا ہے مسلمان کی پہچان یہ ہے، ایک ملت کی پہچان یہ ہے کہ اس کے کسی ایک فرد پر یا کسی ایک قوم پر یا کسی ایک علاقے پر کوئی آزمائش آتی ہے تو دوسرے لوگ چین سے نہیں بیٹھتے. جو عضوی بدرد آورد روزگار دیگر عضو ہارا نہ ماند قرار. ہم ایک جسم کی طرح ہیں، ہمارے جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. سو پاکستان اس وقت بے چینی کے عالم میں ہے. ہم بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں. جو تکلیف سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، جو تکلیف کے اندر ہیں سیلاب کی وجہ سے، ان کی تکلیفوں کا ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. جو کچھ ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے وہ تو خیر بالکل کچھ نہیں ہے. جو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ حالات خراب ہیں. وہ آپ کی کیمروں کی اس میں سما نہیں سکتا جو کچھ ہو رہا ہے. سو آپ سے گزارش ہے، آپ سب لوگوں کو احساس بھی ہوگا، اپنی اپنی سطح پہ آپ کر بھی رہے ہوں گے کہ ہمیں چاہیے کہ دامی درمی سخنیں بات کے ذریعے اور دام و درم کے ذریعے ان کی جتنی مدد کر سکیں. مدد کا لفظ بھی کچھ اچھا نہیں ہے، ان کے جتنے کام آ سکیں ہمیں آنا چاہیے. علامہ اقبال اس ملت اسلامیہ کا خواب نہیں دیکھ رہے تھے جو ہم بنے ہوئے ہیں. ہم ایک ریوڑ ہیں بھیڑوں کا جس کو جدھر کوئی چاہتا ہے ہانک کر لے جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ہماری خودی کمزور ہے.
آپ ایک اچھی دیوار اس وقت بنا سکتے ہیں جب دیوار کی ایک ایک اکائی یعنی ایک ایک اینٹ مضبوط ہوگی، اور ہم وہ اینٹ ہیں مسلم امت کی۔ ہم خود اگر اپنی ذات میں نائب اللہ نہیں بنتے، اگر خود ہم اپنا جائزہ لے کے اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو ہم سے جتنی بڑی دیوار مرضی بن جائے وہ ناپائیدار ہوگی، کیونکہ اس کی اینٹیں کمزور ہوں گی۔ علامہ اقبال ایسی ملت چاہتے تھے، پہلے فرد کو، اور اس کے بعد فرد کو مضبوط کرنے کے بعد فرد کو ایک قوم کے حوالے کر دینے کا نام خودی سے بے خودی کا مرحلہ ہے۔ خود کو مضبوط کریں اور پھر اپنا وجود کسی دوسرے کے سپرد کر دیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ جو ہمیں سمندر نظر آتا ہے، یہ در حقیقت تو قطروں کا مجموعہ ہے، یا ہم کہیں تو ڈھیر سارے قطرے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ڈھیر سارے قطرے ہیں، ہم کہتے ہیں سمندر ہے، اور سمندر بڑا زوراور ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب تو نہ ہم سے کسی کو کوئی خوف ہے، نہ ہم سے کسی کو کوئی امید ہے۔ بے بس اور لاچار قسم کی قوم ہے، بے بس اور لاچار قسم کی ملت ہے۔ علامہ اقبال یہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک اگلا سبق جو وہ اس حکایت میں یہ بھی اسی طرح ہے، علامہ اقبال کا مخصوص اسلوب ہے، اور مثنوی اس کے لیے، اس کے بیان کے لیے موزوں ترین اسلوب ہے، موزوں ترین ہیئت ہے، موزوں ترین صنف سخن ہے، جس میں آپ اپنا میسج پوری تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے مثنوی کی شکل میں یہ اپنے افکار بنائے ہیں۔ چنانچہ ان کا ایک شعر بڑا زبردست ہے جو اس سارے ایریاز کو کور کرتا ہے: باغبان زور کلامم آزمود، باغبان نے چاہا کہ میرا زور کلام آزمائے، چنانچہ مصرعی کارید و شمشیری درود، اس نے میرا ایک مصرع بویا تو جو چیز اگی وہ تلوار تھی، وہ شمشیر تھی۔ اب شمشیر کا استعمال کیا ہو سکتا ہے، ہم نے قرون اولیٰ میں دیکھا۔ اسی شمشیر کے استعمال کے سلسلے میں یہ حکایت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، در بیان ان کے مقصد حیات مسلمان کی زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ است، کلمت اللہ کا اعلان ہے، اس کا فروغ ہے، اس کی تبلیغ ہے۔ و جہاد اگر محرک او جو الارض باشد، اور جہاد اگر اس کا مقصد فتوحات ہوں، جو الارض زمین کی بھوک، سلطنت کی وسعت، اگر یہ مقصد ہو جہاد کا، تو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ در مذہب اسلام حرام است، ایسا جہاد فرض نہیں ہے، حرام ہے۔ اپنے اس نظریے کو، طاقت کے یا تلوار کے اس استعمال کو وہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ قلب را از صبغت اللہ رنگ دے، اپنے دل کو اللہ کے رنگ میں رنگ لے۔ وہ کیا آیت ہے جس میں کہتے ہیں کہ اللہ کا رنگ ہی سب، اللہ کا رنگ ہی بہترین رنگ ہے۔ تو قلب را از صبغت اللہ رنگ دے، اپنے دل کو رنگ لو اللہ کے رنگ میں، عشق را ناموس و نام و ننگ دے، اپنے عشق کو عزت دو، ناموس نام، اس کو نام دو۔
و ننگ، ننگ عزت کو کہتے ہیں۔ وہ جو تمہارا عشق ہے اس کو کچھ معزز بناؤ اور اس کی عزت کرو اور کرواؤ، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر قدم پر اٹھتے بیٹھتے ملتے جلتے آپ کو اس بات کا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سچویشن میں آپ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ نماز مسجد میں نہیں ہوتی، نماز مسجد کے باہر ہوتی ہے۔ مسجد میں جا کے تو آپ نے سر جھکایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ عہد و پیمان کیے، ان عہد و پیمان کو آپ نے سارا دن اور ساری رات عملی صورت دینی ہے۔ یہ ہے حقیقی نماز۔ تو طبع مسلم از محبت قاہر است۔ مسلمان کا مزاج، مسلمان کی طبیعت محبت کی وجہ سے فاتح ہے، قاہر، فاتح، حکمران۔ یعنی مسلمان کو وہ جو ہے نا محبت فاتح عالم، محبت ہے جو فاتح عالم ہے۔ جنگ کے ذریعے سے آپ فاتح عالم نہیں ہو سکتے، فاتح ارض ہو سکتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے جلسے کیے حضرت داتا گنج بخش نے ہندوؤں کے خلاف؟ میڈیا تو اس وقت تھا نہیں، انہوں نے کتنے لوگوں کے گھر جلوائے اپنے مریدوں کو کہہ کے، کتنے لوگوں کو پھینٹیاں لگوائیں، کسی ایک کو بھی نہیں۔ طاقت ان کے پاس کیا تھی؟ وہ طاقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے، وہ طاقت ہے محبت کی۔ یعنی آپ تصور کریں کہ ایک آدمی جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ گلیوں میں جا رہا ہے اور اس کا قبیلہ بڑا مضبوط قبیلہ ہے، اور اس کے پیچھے بچے پڑ جاتے ہیں اور اس پہ سنگ باری کرتے ہیں، اور سنگ باری کے نتیجے میں اس کے جوتے تک، کپڑے تو خیر کپڑے ہیں، وہ بھی خون سے بھر جاتے ہیں، تو وہ آدمی پلٹ کے ایک دفعہ بھی ڈانٹتا نہیں ہے، پلٹ کے شاید دیکھتا بھی نہیں ہے۔ وہ عورت جو آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی، آپ کے جانثار آپ کا کیا خیال ہے آج کی اسلامی تحریکوں کے کارکنوں سے کم جانثار ہوں گے؟ کسی نے جا کے اس خاتون کا کلا کما نہیں کیا، نہ آپ نے کرنے دیا نہ کہا، محبت کے ذریعے سے پیغام پہنچایا۔ کسی نے آپ کا گریبان پکڑ لیا آ کے، تو کوئی صحابی ذرا سے جذباتی ہوئے تو آپ نے کہا نہیں، اسے چھوڑ دے، اس کو جو بات کرنی ہے وہ کرنے دے۔ اور طاقت آنے کے بعد کیا رویہ اختیار کیا فتح مکہ کے موقع پر، آپ سب کو پتہ ہے۔ یعنی جو شخص فلاں شخص کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہنا، کسی بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا، کسی بچے کو کچھ نہیں کہنا، کسی خاتون کو کچھ نہیں کہنا، جس نے دروازہ بند کر لیا اس کو کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر کے اندر چلا گیا اس کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے فصلوں کو کچھ نہیں کہنا، تو پھر کہنا کس کو ہے؟ پیغام یہ تھا کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اپنے آپ کو اب روشن کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد اکبر، تلوار کے ذریعے سے نہیں۔ تو طبع مسلم از محبت قاہر است۔ مسلمان کا مزاج محبت کی وجہ سے حکمران بنتا ہے۔
مسلم ار عاشق نہ باشد کافر است۔ عجیب و غریب بات ہے، مسلمان اگر عاشق نہیں ہے تو پھر یہاں پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے کہا وہ کافر ہے۔ عشق کیا کرتا ہے آپ کو؟ عشق آپ کو باقی سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ آپ کی نظروں کے سامنے، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے اہداف میں، آپ کے پیش نظر صرف اور صرف آپ کا ہدف ہوتا ہے۔ اپنے ہدف کے ساتھ عشق ہے مسلمانی، اسی لیے تو کہا اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ لگاؤ، ایسا لگاؤ جو آپ سے آپ کی آل اولاد کو چھڑوا سکتا ہے، جو آپ سے آپ کے بہترین دوست کو چھڑوا سکتا ہے، جو آپ سے اپنی روزی روٹی کو چھڑوا سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے عشق، جو آپ کو کیلکولیشنز نہیں کرنے دیتا، نفع نقصان نہیں سوچنے دیتا، وہ عشق ہے۔ وہ عشق اگر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی مومن تو دور کی بات ہے، آپ مسلمان بھی نہیں ہیں اقبال کے نزدیک۔ اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہی ہے اقبال کی بات۔ تابع حق دیدنش نا دیدنش، اس کا دیکھنا اور اس کا نہ دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ خوردنش، نوشیدنش، خوابیدنش، اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کا سونا، اس کا دیکھنا اور اس کا نظر انداز کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عاشق ہیں۔ اور اگر آپ عاشق ہیں تو پھر آپ مسلمان ہیں، یعنی آپ کی مسلمانی، آپ سے مراد ہم سب ہوتے ہیں، آپ بڑا عجیب و غریب لفظ ہے، اس سے صرف آپ مراد نہیں ہیں۔ میں پہلے خود کو بنیاد بناتا ہوں۔ میری مسلمانی یہ نہیں ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، میری مسلمانی یہ نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں، میری مسلمانی یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو تکلیف میں دیکھوں تو میرے دل میں درد محسوس ہوتا ہے۔ نو، مسلمانی یہ ہے کہ میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو کیا میرے ذہن کے پس منظر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قسم کے طرز گفتگو کو پسند کرتے تھے۔ اگر میں گلی میں نکل رہا ہوں تو میرے مد نظر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گلی میں نکلتے تھے تو کیسے چلتے تھے۔ اگر میں گھر میں پہنچتا ہوں تو میرے مد نظر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں جاتے تھے تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا۔ اٹھتے، بیٹھتے، دیکھتے، نہ دیکھتے، سوتے، کھاتے، پیتے۔ اگر یہ چیز آپ کے پیش نظر نہیں ہے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہیں۔ کافر سے مراد یہ جو رائج مفہوم ہے وہ نہیں ہے، انکاری ہے کسی نہ کسی لیول پہ۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی کسی ہدایت کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ انکار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے گھر میں کوئی کام والی رکھی ہوئی ہے اور وہ کام والی کے ذمے ہے کہ جی وہ روز آ کے آپ کے برتن دھو جائے، اور وہ روزانہ آتی ہے اور وہ آپ کے سارے بیڈ رومز کی چادریں سیٹ کر دیتی ہے اور کچھ چھوٹے موٹے آپ کے ساتھ بیٹھ کے سبزیاں کاٹ دیتی ہے، لیکن برتن نہیں دھوتی۔
تو کیا خیال ہے آپ اس سے خوش ہوں گے؟ ہم یہ جو سب اخلاقیات کا درس دیتے ہیں اور محبت فاتح عالم، اور جی اصل میں تو بس اخلاق ہی ہے، یہ عبادات نہیں، عبادات اصل ہے، اس کے ارد گرد حالہ بنایا ہوا ہے اخلاقیات نے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سے چاہتا ہے وہ بنیادی 5 چیزوں کے علاوہ ایکسٹینشنز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے سلسلے میں ہمارے سامنے ہے۔ آپ دیکھیں محرم کا مہینہ ابھی جا رہا ہے، ایک عظیم ٹریجڈی ہوئی، ایسا یعنی کائنات پر ہونے والے ظلم میں سے سب سے بڑا امپیکٹ فیکٹر اگر ہمیں نظر آتا ہے تو وہ واقعہ کربلا کا ہے۔ لیکن واقعہ کربلا کا درس کیا تھا، اس پہ کوئی زور نہیں ہم دیتے، ہم مصائب کے بیان میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ ہم رونا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم دکھی ہونا چاہتے ہیں۔ ویسے ہم ہوتے کوئی نہیں ہیں، ویسے ہم اتنے سنگ دل ہوئے ہوتے ہیں۔ پیغام کو مد نظر رکھیں۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ جو طریقہ کار طے ہے کسی بھی چیز کا، اس کے مطابق چلنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی ترویج کے لیے مال، دولت، کپڑا، گھر، مکان، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد کی اولاد بھی قربان کی جا سکتی ہے اور قربان کرنی چاہیے۔ یہ ہے سبق۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنا لاگو کیا؟ ہم تو ڈر جاتے ہیں، میں تو ڈر جاتا چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ میرے والد صاحب جب میں چھوٹا تھا تو مجھے کہتے ہوتے تھے تیرا اللہ پہ ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگتا تھا، افسوس بھی ہوتا تھا، غصہ بھی آتا تھا۔ کبھی کبھی میں ذرا جب بڑا ہو رہا تھا، میٹرک میں تھا، تو میں یہ سوچتا تھا کہ یہ عجیب ہے، یہ اپنے آپ کو ہی مسلمان سمجھتے ہیں، ایمان کوئی نہیں ہے۔ ساتھ وہ کہتے تھے کہ اگر تمہارا ایمان ہوتا اللہ پہ اور آخرت پہ تو جو کچھ تم کرتے پھرتے ہو یہ تم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ سارا سال سٹوڈنٹس موجیں کرتے پھرتے ہوتے ہیں، جب ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے نا، تب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ایک یوم حساب آنے والا ہے، پھر وہ بہت سیریس ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے ان کی بات سمجھ آتی ہے، سچ مچ ہمارے ایمان میں کوئی مسائل ہیں، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا جو کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال تابع حق دیدنش، نادیدنش، خوردنش، نوشیدنش، خوابیدنش، در رضایش مرضی حق گم شود، در جهان شاهد علی الناس آمد است. نہیں، در رضایش مرضی حق گم شود، این سخن کئی باور مردم شود۔ ہاں، پھر جب ایسا ہو جاتا ہے جو اوپر کے شعر میں انہوں نے کہا ہے، تو پھر در رضایش مرضی حق گم شود۔ اگر بندہ ایسا ہو جائے تو پھر اس کی رضا میں اللہ کی رضا گم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کا بندہ جو چاہ رہا ہوتا ہے پھر اللہ وہ کرتا ہے، اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ لیکن آگے اقبال نے کہا ان سخن کئی باور مردم شود، لیکن اس بات کا یقین لوگوں کو کیسے آ سکتا ہے؟ لوگ اس بات کا یقین کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہماری تاریخ نے ایسا دیکھا؟ قرآن میں بھی ہے ایسا کچھ، کوئی آیت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی زندگی کا
سودا اللہ کے ساتھ کر لیتا ہے تو پھر میں اس کے زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں جی ہاں گویا یہ چیز یہ وہی ہے وہی ہے کہ جی جب آپ نائب اللہ کیا ہوتا ہے جب آپ اللہ کے نائب ہیں اور اللہ نے آپ کو نائب بنا کے بھیجا ہے تو پھر اپنے اختیارات دے کے بھیجا ہے اگر آپ اس کے نائب ہیں تو اگر اوپر والی صورتیں ہوں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے اور کسی کی طرف توجہ کرتے یا کسی کی طرف توجہ ہٹاتے ہوئے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے تو پھر ایک مقام وہ آ جاتا ہے جہاں پہلے وہ اللہ کی رضا کا تلاش کرنے والا تھا پھر اللہ اس کی رضا تلاش کرنے والا بن جاتا ہے اللہ وہی کرتا ہے جو وہ بندہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کی سوچوں کے یہ جو ہمارے تاریخ میں ہمارے بزرگ کئی ایسے نظر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جی جب کچھ الجھے بالوں والے اور بوسیدہ کپڑوں والے لوگ کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی قسم کھا لیتا ہے ان کے پاس کیا اختیار ہے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کو اختیار دے دیتا ہے اور اس کی اعلیٰ ترین مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی لفظ بولتے ہی نہیں ہیں جو اللہ بلواتا ہے وہ بول رہے ہیں یہ معراج ہے انسانیت کی خیر ان تمہیدی اشعار سے آگے ہم آتے ہیں ایک دو شعر چھوڑ دیں اس کے بعد کال را بے گزارو باب حال زن نور حق بر ظلمت اعمال زن باتوں کو چھوڑو کال را بے گزار باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا صرف باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو تو کال را بے گزارو باب حال زن باب ہے دروازہ زدن ہے کھٹکھٹانا ناک کرنا کال را بے گزار باتوں کو چھوڑو باب حال زن حال کی کیفیت کے دروازے پر دستک دو حال کیا ہے حالت ہے آپ کی اور حالت ہے آپ کی عمل کی نور حق بر ظلمت اعمال زن تم حرکت کی حالت میں عمل کی حالت میں آ جاؤ اور پھر اپنے اعمال پر روشنی ڈالو اللہ کی حق کا نور اس پہ ڈالو تاکہ تمہارے اعمال بھی روشن ہو جائیں تمہارے اعمال بھی عمدہ ہو جائیں قرب حق از ہر عمل مقصود دار اپنے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کی قربت تمہارا مقصد ہونا چاہیے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا دوست بنانا دشمنی کرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونا چاہیے قرب حق از ہر عمل مقصود دار تمہارے ہر عمل کا مقصد حق کی قربت ہے اللہ تعالیٰ سے قرب ہے تاز تو گردد جلالش آشکار
تاکہ پھر تمہارے ہاتھوں اس کا جلال ظاہر ہو۔ مطلب تم اتنے طاقتور ہو جاؤ گے، جوں جوں اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی صفات تمہارے وجود پر غلبہ اختیار کرتی جائیں گی، اور تمہارے وجود پر وہ کیفیت طاری ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا جلال تمہارے اندر سے جھلکے گا، اللہ تعالیٰ کا جمال تمہارے اندر سے جھلکے گا، یعنی صفات الہیہ تمہارے اندر آ جائیں گی۔ اچھا، اب یہ ہم آگے پڑھتے جائیں گے۔ صلح شر گردد جو مقصود است غیر، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے، غیر سے مراد ہے یہاں صلح شر گردد، آپ کی صلح بھی شر ہو جائے گی اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور ہے۔ گر خدا باشد غرض جنگ است خیر، اور اگر آپ کا مقصود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر آپ کی جنگ بھی خیر کا باعث ہے، یعنی جہاد جب آپ کرتے ہیں، جب آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو تب کریں گے جب آپ کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہوگی، اس میں کوئی دنیاوی اور مقصد نہیں ہوگا۔ گر نہ گردد حق ز تیغ ما بلند، جنگ باشد قوم را نا ارجمند، اگر ہماری تلوار سے یعنی ہماری طاقت سے اگر اللہ تعالیٰ کا نام بلند نہیں ہوتا، گر نہ گردد حق ز تیغ ما بلند، اگر حق کا بول بالا نہیں ہوتا ہماری طاقت سے تو جنگ باشد قوم را نا ارجمند، تو ایسی جنگ کسی قوم کے لیے بھی عزت کا باعث نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں بورنگ ہو گئی نا، یوں ہی باتیں بورنگ ہوئی ہیں، انہوں نے بالکل ایک دم ایک شاعرانہ اور استادانہ چابک دستی سے ایک واقعہ لے کے آ گئے ہیں۔ اب واقعہ شروع ہوگا تو دلچسپی خود بخود پھر سے پیدا ہو جائے گی۔ یہ کمال ہے۔ حضرت شیخ میاں میر ولی، ہر خفی از نور جان او جلی، ہمارے حضرت میاں میر، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ بہت جلالی بزرگ تھے اور بہت جمالی بزرگ تھے، دو کیفیات میں دونوں میں انتہا پہ ہوتے تھے، نرمی میں کمال، اور جب وہ کیا ہے ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور یہ ان بڑے صوفیاء میں شمار ہوتے ہیں جن کے حلقہ ارادت میں بڑے بڑے اکھڑ بادشاہ اور حکمران شامل تھے۔ تو حضرت شیخ میاں میر ولی، علامہ اقبال کا ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ حضرت شیخ میاں میر جو ولی تھے، ہر خفی از نور جان او جلی، خفی ہوتا ہے چھوٹا اور جلی ہوتا ہے بڑا، خفی ہوتا ہے غیر واضح اور جلی ہوتا ہے بولڈ، بہت بہت واضح۔ تو ہر خفی از نور جانے او جلی، جن کے وجود کے نور سے
غیر واضح چیزیں بھی واضح ہو جاتی تھیں۔ یہ علامہ اقبال کا ان کے متعلق خیال ہے۔ بر طریق مصطفیٰ محکم پئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر بڑی ثابت قدمی سے چلتے تھے۔ محکم پئی، پئی ہے پاؤں، محکم ہے مضبوط، مضبوطی سے قدم رکھتے تھے۔ نغمہ عشق و محبت را نئی، اور عشق و محبت کے نغمے کے لیے ان کی حیثیت نئے کی سی تھی، بانسری کی سی تھی۔ یعنی جب وہ بولتے تھے تو ان کی آواز میں ایسی تاثیر ہوتی تھی جیسی نئے میں ہوتی ہے، جیسی بانسری میں ہوتی ہے۔ سارے موسیقی سے محبت کرنے والے یا موسیقی کو سمجھنے والے یا ایون نہ سمجھنے والے بھی جانتے ہیں کہ موسیقی کے آلات میں جو سب سے زیادہ تاثیر کی حامل آواز ہے وہ بانسری کی آواز ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے علامہ اقبال کے مرشد معنوی مولانا روم نے جب اپنی مثنوی لکھی تو اس کی ابتدا انہوں نے نئے نامہ کے عنوان سے کی، بانسری سے ہی انہوں نے بھی بات شروع کی۔ تو ان کے اندر سے جو کچھ بھی پھوٹتا تھا حضرت میاں میر کے اندر سے، وہ بہت پرتاثیر ہوتا تھا۔ کیا اچھا شعر ہے، تربتش ایمان خاک شہر ما، آپ کا مزار تربتش ایمان خاک شہر ما، ہمارے شہر کی مٹی کے لیے، ہمارے شہر کے لیے ان کے مزار کا وجود ایسے ہی ہے جیسے کسی مسلمان کے اندر ایمان کا موجود ہونا ہے۔ یعنی وہ ہمارے شہر کے لیے ایمان کا درجہ رکھتے ہیں۔ مشعل نور ہدایت بحر ما، ہمارے لیے ان کی حیثیت روشنی کی مشعل کی سی ہے، یعنی روشنی بانٹنے والے ہیں ہمارے لیے۔ بردر او جبہ فرسا آسمان، ان کے دروازے پر آسمان سجدہ کرتا ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ اپنے عہد کا سب سے بڑا فلاسفر کہہ رہا ہے، اپنے عہد کا سب سے بڑا عاشق رسول کہہ رہا ہے، اپنے عہد کا سب سے بڑا عالم کہہ رہا ہے، اپنے عہد کا مغرب اور مشرق دونوں کے علوم سے سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والا آدمی یہ کہہ رہا ہے۔ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا میاں میر کے متعلق یہ سب کچھ۔ بردر او جبہ فرسا آسمان، ان کی چوکھٹ پر آسمان اپنی جبین رگڑتا ہے، اپنا ماتھا ٹیکتا ہے۔ از مریدانش شہ ہندوستان، اور وہ ایسے آدمی تھے کہ ہندوستان کا بادشاہ وقت ان کے مریدوں میں سے تھا۔ کون تھا؟ واٹ؟ دارا شکوہ، بالکل صحیح ہے۔ کس نے بتایا؟ کون بولا جس نے دارا شکوہ؟ ہمیں تو نہیں، ہم آپ کو استاد کہتے۔ تو وقت کا بادشاہ جو ان کے زمانے کا بادشاہ تھا، وہ ان کے مریدوں میں سے تھا۔ اور کیا، شاہ تخم حرص در دل کاشتے، بادشاہ کے دل میں لالچ کا بیج بویا ہوا تھا۔
مرید ان کا تھا لیکن دل میں لالچ تھا. قصد تسخیر ممالک داشتی، اور وہ مختلف ممالک کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. یعنی مرید ہے ان کا اور دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا ہے اور آپ کے دربار پہ حاضری دی ہے. جس طرح ہم لوگ پٹھا یا سیدھا کوئی بھی کام کرنے کے لیے اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کوئی پیر تنکے والا تو کوئی پیر کاما والی سرکار تو وغیرہ وغیرہ. شاہ تخم حرص در دل کاشتی، قصد تسخیر ممالک داشتی. قصد ہوتا ہے ارادہ، تسخیر ممالک کا ارادہ اس کے دل میں تھا اور لالچ اس کے دل میں تھا. از ہوس آتش بے جان افروختی، ہوس کی وجہ سے اس کے وجود میں آگ لگی ہوئی تھی. تیغ را حل میں مزید آموختی، حل میں مزید اور لے آؤ. اس کی تلوار سیکھ گئی تھی اور سے اور حاصل کرنے کا فن. در دکن ہنگامہ ہا بسیار بود، دکن میں ہنگامے برپا تھے، بہت ہنگامے ہو رہے تھے. اور لشکرش در عرصہ پیکار بود، اور اس کا لشکر حالت جنگ میں تھا بادشاہ کا. رفت پیش شیخ گردون پایائی، تو وہ گیا پیش شیخ گردون پایائی، وہ اس شیخ کے پاس گیا جس کے تخت کے پائے عرش کے برابر تھے، یعنی حضرت میاں میر کے پاس. تا بگیرد از دعا سرمایائی، تاکہ وہ ان سے دعا حاصل کر سکے، تھپکی لے سکے کہ جاؤ ہم تمہاری پشت پہ ہیں اور دنیا کو فتح کر لو. مسلم از دنیا سوئے حق رام کنت، مسلم دنیا سے اللہ کی طرف بھاگتا ہے. رمیدن بھاگنا، رم کردن بھی ہے. مسلمان کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ دنیا سے بھاگتا ہے اور اللہ کی طرف جاتا ہے، یا اللہ کے قرب کی خواہش رکھتا ہے. از دعا تدبیر را محکم کند، اور اپنی تدبیروں کو مضبوط کرتا ہے دعاؤں سے. شیخ از گفتار شاہ خاموش ماند، تو حضرت میاں میر کے سامنے جب اس نے یہ بات رکھی کہ میں تسخیر عالم کے لیے نکل رہا ہوں تو آپ مجھے میرے لیے دعا فرمائیں، تو آپ چپ رہے. بزم درویشان سراپا گوش ماند، اور جو ارد گرد عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے، بزم درویشان درویشوں کی محفل، سراپا گوش مند وہ سراپا کان بنے ہوئے تھے، وہ انتظار میں تھے کہ آپ کچھ فرمائیں. کیا فرماتے ہیں؟ تا مریدی سکہ سیمین بے دست، یہاں تک کہ، یعنی اب منظر یہ ہے کہ حضرت میاں میر تشریف رکھتے ہیں، بادشاہ وقت ان کے پاس حاضر ہوتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے، اور ان کے گرد ایک محفل جمی ہوئی ہے جو ان کے عقیدت مندوں کی ہے. بادشاہ وقت ان سے کہتا ہے کہ جی میں دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں،
آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا۔ انہوں نے سکوت فرمایا، چپ رہے، اور جو ارد گرد مرید بیٹھے ہوئے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ آپ کچھ کہیں۔ اسی اثناء میں یا اسی دوران میں جب چپ لمبی ہو گئی تو تا مریدی سکہ سیمین بے دست، پھر ایک مرید جس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک سکہ تھا، لب کشود و مہر خاموشی شکست، وہ بولا، اس نے ہونٹ کھولے اور خاموشی کی مہر توڑ دی، یعنی خاموشی کو توڑ دیا۔ گفت ان نظر حقیر از من پذیر، اس نے وہ سکہ دیا، حضرت میاں میر کی خدمت میں پیش کیا، جیسے مرید دیتے ہیں۔ ای ز حق آوارگان را دستگیر، اے حضرت آپ ہمیشہ بھولے بھٹکوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں، تو یہ میری طرف سے یہ نظر قبول کیجئے۔ غوطہ زد در خوئے محنت تنم، تا گرا زد درہمی را دامنم، غوطہ زد در خوئے محنت تنم، میرے تن نے بہت غوطے کھائے ہیں محنتوں کے دریا میں، یعنی میں نے بہت محنتیں کی ہیں۔ تا گرا زد درہمی در دامنم، تب کہیں جا کے مجھے یہ ایک سکہ ملا ہے، یہ ایک درہم حاصل ہوا ہے، یعنی یہ میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے یا حضرت، اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب گفت شیخ ان زر حق سلطان ماست، انہوں نے فرمایا، شیخ نے، حضرت میاں میر نے، کہ یہ ہمارے بادشاہ سلامت کا حق ہے، یہ سکہ، ان کے در پیراہن شاہی گداست، اس بادشاہ کے لیے ہے یہ سکہ، یہ اس کا حق ہے جو شاہی لباس میں چھپا ہوا ایک گداگر ہے، یہ فقیر کی شان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کی وجہ سے جب آپ کا مقام یہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی درویش آ کے جب بادشاہ پوچھتا ہے کہ جی فرمائیں آپ کو کیا چاہیے، تو درویش کہتا ہے کہ جی یہ آپ سامنے کھڑے ہیں گھوڑے پہ، تو میری دھوپ آپ نے روکی ہوئی ہے، سائڈ پہ ہو جائیں، بس مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی جب ان کو چاندی کا ایک سکہ پیش کیا جا رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکہ مجھے کیوں پیش کرتے ہو، یہ ہمارے بادشاہ کا حق ہے، کیونکہ ہمارا بادشاہ بادشاہی کے لباس میں پھرنے والا ایک فقیر ہے۔ حکمران مہر و ماہ و انجم است، یہ مہر و ماہ اور انجم، مہر و ماہ چاند اور سورج اور ستاروں کا حکمران ہے۔ شاہ ماہ مفلس ترین مردم است، ہمارا یہ بادشاہ اس کے باوجود دنیا کا غریب ترین آدمی ہے۔ آگے وجہ سمجھ آئے گی۔ دیدے برخانے اجانب دوختہ است، اس نے نظریں ٹکائی ہوئی ہیں آس پاس والے لوگوں کے دسترخوانوں پہ، سب کچھ اسے میسر ہے لیکن دیدے برخانے اجانب، آنکھیں ارد گرد والے لوگوں کے دسترخوانوں پر دوختہ است، اس نے گاڑی ہوئی ہے۔ آتش جوش جہانی سوختہ است، اس کی بھوک کی آگ دیں، آتش جو،
بھوک کی آگ نے پوری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے، پوری دنیا کو جلا ڈالا ہے۔ کہت و طاعون تابع شمشیر او، عالمی ویران از تعمیر او۔ اس کی شمشیر کے تابع ہیں قحط اور طاعون، یعنی اس کی ان طاقت حاصل کرنے کے بعد وہ جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ اگر آپ کا مقصد جنگ سے زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کرنا ہے، صرف مقصود اللہ نہیں ہے، تو وہ جہاد حرام ہے۔ اور یہ آدمی ایسا ہی ایک بھوکا آدمی ہے جو صرف اس لیے غارت گری کر رہا ہے اور لشکر کشی کر رہا ہے کہ وہ دنیا کو فتح کرے، چنانچہ اس کی وجہ سے طاعون اور اسی کی وجہ سے قحط پھیلا ہوا ہے، اس کی شمشیر کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے۔ عالمی ویران از تعمیر او، اس کے اس ذوق تعمیر سے یہ جو کچھ بنانا چاہ رہا ہے، جو کچھ اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا ایک ویرانے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ خلق در فریاد از ناداریش، مخلوقات پناہ مانگتی ہیں، فریاد کرتی ہیں از ناداریش، اس کی غربت کی وجہ سے مخلوقات پناہ مانگ رہی ہے۔ غریب کون ہے؟ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب وہ ہے جس کو پیسے کی ہوس ہے۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ قناعت دے دیتا ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ قناعت دے دیتا ہے اس کے لیے یہ کھانا پینا اور یہ دنیاوی کھانا پینا بنیادی چیز ہے، پر جن مسائل میں ہم پڑے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پھر کسی بادشاہ کی خاص طور پر۔ خلق در فریاد از ناداریش، از تہی دستی ضعیف آزاریش، اس کے خالی ہاتھ ہونے کی وجہ سے ہر کمزور آدمی تکلیف میں ہے۔ سطوتش اہل جہان را دشمن است، اس کی شان و شوکت دنیا والوں کی دشمن ہے۔ نو انسان کاروان او رہزن است، یہ ساری انسانیت گویا ایک قافلہ ہے اور اس کی حیثیت ایک ڈاکو سی ہے۔ یہ بادشاہ سلامت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بات ہو رہی ہے۔ از خیال خود فریب و فکر خام، اپنے اس دھوکہ باز خیال کی وجہ سے اور اپنی اس کمزور سوچ کی وجہ سے می کند تاراج را تسخیر نام، اس نے نام رکھ دیا ہے تاراج کا تسخیر۔ تاراج کرنا ہوتا ہے تباہ و برباد کر دینا، ملیا میٹ کر دینا، یہ ہوتا ہے تاراج۔ اور تسخیر ہوتا ہے کسی کو اپنے سامنے جھکا لینا، کسی کو اپنا قائل کر لینا، کسی سے اپنا آپ منوا لینا۔ تو یہ جو کہہ رہا تھا بادشاہ کہ میں تسخیر ممالک کے لیے نکلا ہوں، یہ اصل میں تسخیر ممالک کے لیے نہیں نکلا، یہ تاراج ممالک کے لیے نکلا ہے، دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اس نے تسخیر کا نام تاراج رکھا ہے بس۔ عسکر شاہی و افواج غنیم، ہر دو از شمشیر جوئے او دو نیم۔ شاہی فوج و افواج غنیم، غنیم کون ہوتا ہے؟ سو گئے، سب سو گئے۔ انہوں نے اچھا اہتمام کیا، پیچھے لائٹیں نہیں لگیں، سو
آپ آئی کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے، کوئی پتہ نہیں ہے جی۔ غنیم کون ہوتا ہے؟ غنیم جی نہیں، ہاں غنیم ہوتا ہے حملہ آور، جو بھی کسی پہ حملہ کرتا ہے وہ غنیم ہوتا ہے۔ تو عسکر شاہی و افواج غنیم، بادشاہی فوج اور حملہ آور کی افواج، ہر دو از شمشیر جوئے او دو نیم، یہ دونوں اس کی اپنی فوجیں اور یہ خود یا اس کے ارادے، وہ دونوں دو ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ اس کا اپنا وجود، نہ اس کی اپنی صلاحیت، نہ اس کے اپنے سپاہی۔ آتش جان گدا جوئے گداست، کسی فقیر کے اندر جو آگ لگی ہے وہ اصل میں بھوک کی آگ ہوتی ہے۔ جوئے سلطان ملک و ملت را فناست، لیکن جب کسی بادشاہ کے اندر آگ لگتی ہے، جب کسی بادشاہ کے اندر کوئی ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی فنا کا پیغام ہوتا ہے، کیونکہ فقیر، نادار اور بھوکا آدمی، اس کے اندر پیٹ کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے، بھوک کی آگ۔ وہ تھوڑا سا کھانا کھا کے بس کر جاتا ہے اور اسے چین آ جاتا ہے، لیکن جب بادشاہ کو بھوک لگتی ہے تو تھوڑے پہ گزارا نہیں ہوتا، وہ قومیں کھا جاتا ہے، وہ سلطنتیں کھا جاتا ہے۔ ہر کے خنجر بہر غیر اللہ کشید، تیغ او در سینہ او آرمید، جس کسی نے بھی، ہر کے خنجر بہر غیر اللہ کشید، جس کسی نے بھی غیر اللہ کا ساتھ دیتے ہوئے خنجر ہاتھ میں پکڑا، یعنی جس نے بھی اپنی طاقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی آزمانی چاہی، تیغ او در سینہ او آرمید، تو اس کے سینے میں اکثر اس کا اپنا ہی خنجر اترتا ہے۔ جب بادشاہوں کی بھوک بڑھ جاتی ہے تو بغاوتیں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں، وہ ان کا اپنا خنجر ہے جو ان کے سینے میں اترتا ہے۔ مقصد اس ساری کہانی کا وہی تھا کہ آپ کو علامہ اقبال مضبوط بنانا چاہتے ہیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، لیکن مضبوط بننے کے بعد آپ سے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ اپنی اس طاقت کے زوم میں پاگل نہ ہو جائیں اور دوسروں پہ ظلم نہ کریں، کیونکہ اگر آپ طاقت کا استعمال کمزوری کی وجہ سے نہیں کر رہے تو آپ کی مجبوری ہے، آپ تو ہیں ہی کمزور، آپ نے کیا کسی سے زیادتی کرنی ہے۔ جب مضبوط ہونے کے بعد اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے اور ذاتی سطح پر اور اجتماعی سطح پر کسی دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے، تو یہ ہے جہاد۔ یہ کوئی جہاد نہیں ہے اپنے گھر کو بڑا کرنے کے لیے، اپنی سلطنت کو بڑا کرنے کے لیے آپ کسی دوسرے کی سلطنت پہ حملہ آور ہو جائیں، یہ اسلام میں حرام ہے۔